बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान कोर्स को ज्वाइन करने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम तक़वा के फ़वाइद, समारात और बरक़ात इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कुरान मजीद की रोशनी में। कुरान मजीद में कई मकामात पर तक़वा के फ़वाइद, बरक़ात और समारात को बयान किया है। उनमें से चंद अहम फ़वाइद का हम ज़िक्र करते हैं। तक़वा मयार फ़जीलत और इज़्ज़त है। दुनिया में इज़्ज़त और फ़जीलत के पैमाने और मेयार कायम किए जाते हैं। कोई शख्स हसब व नसब और ख़ानदानी वजाहत और जाहो हिश्मत को इज़्ज़त का मयार समझता है, कोई दौलत और हकूमत को, कोई हुस्न व जमाल को, कोई ताकत और इक़्तिदार को इज़्ज़त का मयार समझता है। लेकिन अल्लाह से पूछा बारी ताला, दुनिया के इज़्ज़त के पैमाने अलग हैं, तू बता कि तेरे यहाँ इज़्ज़त का मयार क्या है। तो इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला है, परहेज़गार और नेकोकार है। जिसका तक़वा जितना बुलंद है उतना वो इज़्ज़त वाला है। तो तक़वे का एक फ़ायदा सामीन और नाज़रीन ये है कि तक़वा से इंसान की अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त बढ़ जाती है, अल्लाह की बारगाह में मकाम और मर्तबा बढ़ता है। अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनना है तो जितना कोई तक़वा अख्तियार करेगा उतना अल्लाह की बारगाह में खुदा की निगाह में वो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनता चला जाएगा। तक़वे का पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह की नज़र में, रब की निगाह में मुअज़्ज़ज़ बनना है तो उसका मयार तक़वे को करार दिया। ये फ़ायदा है पहला। दूसरा फ़ायदा और दूसरी बरकत तक़वे की ये है कि तक़वा अख्तियार करने से इंसान अल्लाह का महबूब हो जाता है, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तक़वा की सिफत से बहरावार होते हैं। एक वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो मुहिब और आशिक हो गए खुदा के। एक इंसानों में वो भी हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के वो महबूब होते हैं, रब उनका मुहिब होता है। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो तक़वा की सिफत को अपनाए हुए हैं। इरशाद फरमाए, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तक़वा वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो तक़वा का दूसरा फ़ायदा ये है कि जिस शख्स के अंदर खुदा का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है, वो शख्स अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह की मोहब्बत उसे नसीब होती है। तो चाहते हैं हम कि रब हमसे मोहब्बत करे और हम अल्लाह की निगाह में महबूब बन जाएं और अल्लाह हमें मोहब्बत की निगाह से देखे। तो जितना हमारे अंदर खौफ खुदा आएगा, तक़वा आएगा, अल्लाह का डर पैदा होगा, उतना अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तक़वा वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है तक़वा वालों को। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तक़वा वालों का दोस्त बन जाता है। एक ये है कि लोग कहते हैं मेरा फ़लाँ दोस्त है, फ़लाँ गवर्नर, फ़लाँ मिनिस्टर, फ़लाँ MNA, फ़लाँ MPA, फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ खान साहब, फ़लाँ कोई दुनियादार बंदा मेरा बड़ा दोस्त है। कोई कहता है वज़ीर आला, वज़ीर आज़म मेरा दोस्त है। कोई किसी पैसे वाले की बात करता है, कोई कहता है मेरा फ़लाँ दोस्त है, कोई कहता है जी मेरा चीफ कमिश्नर दोस्त है, कोई कहता है मेरा DC दोस्त है। पूछा बारी ताला तू किसका दोस्त है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन,
اللہ تقوی والوں کا دوست ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ ان لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے، وہ رب کے دوست ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمائے ان اولیاؤہ الا المتقون، تقوی والے ہی خدا کے ولی ہوتے ہیں، خدا کے دوست ہوتے ہیں۔ یہاں ولایت کا معیار بھی قائم ہو گیا۔ ولی جبے کبے پہن لینے کا نام نہیں ہے، ولی کسی خاص شکل و صورت کا نام نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کا خوف جن میں ہے، رب نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، سوائے متقین کے، خدا خوفی رکھنے والوں کے اللہ کا کوئی اور دوست نہیں ہے۔ تقوی والے ہی خدا کے دوست ہیں اور خدا تقوی والوں کا ہی دوست ہے۔ تو تقوی سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی معیت اور اللہ کی سنگت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی مجالست نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین سے معلوم ہوا کہ اللہ کی معیت، اللہ کن کے ساتھ ہے، رب کی معیت کن کو نصیب ہے، رب کی سنگت کس کو نصیب ہے، اللہ کی قربت اور مجالست کس کو نصیب ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہے، اللہ کی معیت انہیں نصیب ہے، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اور تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقوی قبولیت اعمال کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے کاموں کو قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بندے کا کام ہے عمل کرنا، خدا کا کام ہے اس عمل کو قبول کرنا، لیکن شریعت میں عمل کے قبول ہونے کی کئی شرائط بھی ہیں، تقاضے بھی ہیں کہ اس عمل میں کتنا صدق ہے، اس عمل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی محنت ہے، کتنی توجہ ہے۔ تو پوچھا گیا باری تعالیٰ تقوی والوں کے عمل کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ تو کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں، دنیا کے ہر شخص کے عمل کے شرائط اور تقاضے الگ ہیں، لیکن فرمایا جو متقی ہے اس کا ہر عمل قبول ہے، وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہے اس کا عمل۔ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے ہی صرف قبول کرتا ہے۔ اس کے پس منظر میں، اس آیت کے پس منظر میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، عمل اس کا بھی قربانی کا تھا، نیکی کا تھا، لیکن وہ عمل ریجیکٹ ہو گیا، قبول نہ ہوئی قربانی کی، قربانی لیکن قبول اللہ نے نہ کی۔ دوسرے نے بھی قربانی کی، وہ قبول ہو گئی۔ تو وجہ کیا بنی؟ قبولیت کی اور عدم قبولیت کی۔ تو ریزن بیان کر دی انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا لوگوں، اللہ تو صرف ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جن کے پیچھے تقوی ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے جو عمل ہوتا ہے، جس عمل میں ریا نہ ہو، جس عمل میں دکھلاوا نہ ہو، جس عمل میں شہرت دنیاوی نہ ہو، جس عمل میں دنیاوی مفادات نہ ہوں، صرف اخلاص فی اللہ ہو، وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔
ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ تو عاقبت کس کی اچھی ہے؟ عاقبت انجام کس کا اچھا ہے؟ ہر ایک کا انجام یاد رکھ لیں اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، مگر جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، خدا خوفی والے ہیں، ان کا انجام اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، تقوی کے ذریعے انسان کو بصیرت کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز عطا کر دے گا، اور وہ تمہاری خطائیں بھی مٹا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک خاص بات فرمائی کہ تقوی کے ذریعے انسان کو فرقان کی نعمت اللہ عطا کرتا ہے۔ فرقان عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو اس قرآن کی آیت میں استعمال ہوا کہ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہیں فرقان کی نعمت نصیب ہوگی۔ فرقان اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک بصیرت ہے، ایک ملکہ ہے انسان کے اندر۔ وہ کون سا؟ کہ جس کے ذریعے انسان حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، جھوٹ اور سچ میں، خیر اور شر میں، کھرے اور کھوٹے میں، گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملکہ اور بصیرت اور تمیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرقان اللہ کی ایک نعمت ہے جو بندے کے من میں، باطن میں ودیت کی جاتی ہے، جس سے انسان کو حق اور باطل، خیر اور شر میں پہچان ہو جاتی ہے۔ ایک علم لدنی کی طرح ایک ملکہ بصیرت اور معرفت ہے، ایک باطنی خوبی ہے جس کے ذریعے باطن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انسان کو پہچان کرا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر تقوی کی ایک اور برکت بیان فرمائی کہ فرقان کے ساتھ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ تقوی کی ایک برکت یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہاری خطائیں بھی مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں تقوی کے فوائد کو، برکات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں یہ فوائد اور یہ برکات اور یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔